وہ جو پاکیزگی کی تمنا ہے، وہ آپ کو ایک خوبصورت خواب کی طرح لگتی ہے۔ تو یہ جو خواب اور خوشبو کا ایک امتزاج ہوتا ہے، اس کو لے کر پھر آپ طہر کی طرف چلتے ہیں، آپ پاکیزگی کی طرف چلتے ہیں۔ جس نے کبھی طہر کی یا پاکیزگی کی جو خواہش محسوس کی ہو، وہ اس کو خوب سمجھ سکتا ہے۔ کسی نو مسلم سے پوچھیں کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کیسے ایک لمحے میں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ان کو ڈرین کر دیا گیا ہر طرح کی گندگی سے۔ تو وہ جو ایک پاکی کی فیلنگ آتی ہے، اس کے بارے میں یہ شعر ہے کہ ایک خواہش گلاب کی سی ہے، ایک تمنا کہ خواب کی سی ہے، اور ہے کہ ذکر سے دھل گئے نظر اور قلب، ذکر سے دھل گئے نظر اور قلب، اس کی تاثیر آپ کی سی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نظر بھی دھل رہی ہوتی ہے اور آپ کا قلب بھی دھل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ظاہری نظر کی میں بات نہیں کر رہا، باطنی نظر کی بھی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ ظاہر کی نظر میں جیسے جیسے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویسے ویسے آپ کو کائنات میں اللہ کی نشانیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں۔ پھر آپ کو یہ ستارے بھی اللہ کے سامنے سر بسجود نظر آتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ شجر بھی اللہ کے سامنے سر بسجود نظر آتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اشجار بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کو کائنات میں ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر آپ اپنے اندر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو اپنے قلب کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی باطن کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی وہ نظر بھی دھل گئی ہے اور آپ کا قلب بھی طہارت خواہ حامل ہوتا جا رہا ہے، وہ دھلتا چلا جا رہا ہے، اس میں طہر اترتا چلا جا رہا ہے، اس میں پاکیزگی اترتی چلی جا رہی ہے۔ تو جیسے پانی کی اللہ نے پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا نا، پانی سے آپ ظاہری پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ گندگی کی حالت میں ہیں، غلاظت کی حالت میں ہیں اور آپ کو صاف پانی مل جائے تو صاف پانی کیسے آپ کو صاف کر دیتا ہے؟ وہی شخص جس کو اپنے آپ سے گھن رہی آ رہی ہوتی ہے، وہ کیسا صاف و شفاف محسوس کرتا ہے غسل کے بعد۔ اسی طریقے سے ذکر بھی آپ کی نظر اور قلب کے ساتھ وہی کام کرتا ہے جو وضو آپ کے جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ذکر سے دھل گئے نظر اور قلب، اس کی تاثیر آپ کی سی ہے، اور ہے کہ دل خستہ کی ایک ایک پرت، دل خستہ کی ایک ایک پرت ایک پرانی کتاب کی سی ہے۔ یہ جب غم جانا میں اور غم دورہ میں آپ نے کوئی 10-20 سال گزارے ہوں تو آپ کے دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ غم ہستی میں ایسا نہیں ہوتا، غم ہستی کے اندر تو بڑی ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر، لیکن جب آپ دنیا کے غم گزارتے ہیں نا تو آپ کا دل آہستہ آہستہ خستہ ہوتا جاتا ہے